امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، سین کال کا پیمی۔ ادا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں: اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی کے پاس تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 8، مریم۔ آپ راز کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں۔ یہ 3 لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگی ایک المناک حادثے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ ایک معصوم نوجوان لڑکی مریم، ایک گھٹیا پروسیکیوٹر اوکتائی اور ایک انتقامی آدمی سواش۔ ایک برسات کی رات مریم اور اوکتائی نے ایک عورت کو اپنی کار سے ٹکر مار دی جس نے جان بوجھ کر اس کی بیوی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہیں کیا۔ اگرچہ اوکتائی پہیے کے پیچھے تھا، مریم ایک پروسیکیوٹر کے ساتھ اپنی ساکھ کی حفاظت کے لیے اس جرم کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تاہم اوکتائی کو اسی مقدمے میں مقرر کیا جاتا ہے جس کی مریم مدعا علیہ ہے۔ اب اس کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اسے اور اس کے جرم دونوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ مفادات کا حتمی ٹکراؤ ہے کیونکہ جو چیز مریم کے لیے سب سے پہلے آتی ہے وہ اوکتائی ہے۔ نمبر 7، ہرجائی۔ ریان سدولو خاندان کی پوتی ہے جو مدیوت کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہزار اور اس کے چچا جہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں، لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے۔ ناسو ریان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی کزن ییرن کا زیادہ خیال کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریان ان کی بائیولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریان سوار ہو جاتی ہے، اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اور ریان نیچے گر جاتی ہے۔ میران کو ریان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 6، قلب آتیشی۔ اگرچہ دنیا ایک خوفناک جگہ ہے، وہاں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آخرکار اچھے لوگ ہی جیتیں گے۔ ایلول ایک کامیاب نیورو سرجن ہے جو ایک خاتون ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بے ہودہ مریضوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کافی بہادر ہے اور اس کے بجائے ایک مرد ڈاکٹر کا مطالبہ کرتی ہے۔ 12 سال پہلے جب ایلول ابھی بہت چھوٹی تھی، اس کی زندگی مسلسل طور پر بدل جاتی ہے۔ اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد اس کی پرورش اس کے والد اور اس کی مطلبی سوتیلی ماں نے کی۔ اس نے کئی بار سکول بدلے اور اس کے والد ایک باغی نوجوان لڑکی کے ساتھ مزید معاملات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار اسے مارمراس میں اپنی دادی کے پاس بھیج دیا گیا جو ایک چھوٹا ہاسٹل چلاتی ہے۔ نمبر 5، یارگی۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہودہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے آتا ہے۔ نمبر 4، باہ اوینو۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے
کہ اگر اسے اپنی پہلی محبت نے چھوڑ دیا تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ رزگر سے محبت کرتی ہے، جسے ڈیپورٹیشن کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ رزگر اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے پرپوز کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ اس کا خیال ہے کہ رزگر ان کی جعلی شادی کی 30ویں سالگرہ پر اسے آفیشلی پرپوز کرے گا اور پھر آخرکار ان کی شادی کی حقیقی مہم جوئی کا آغاز ہو جائے گا۔ نمبر 3، کارا دی۔ کارا کے خاندان کی زندگی ایک غلط الزام کی وجہ سے بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نازف کارا کو اس قتل کے جرم میں قید کر دیا گیا ہے جو اس نے نہیں کیا تھا۔ نمبر 2، مراشلی۔ مراشلی ایک سابق فوجی ہے جس نے اسپیشل فورسز کو ایک سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی دکان کھولنے اور اپنی بیمار بیٹی ذیلش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب خوبصورت ماہور تورل اس کی کتابوں کی دکان میں داخل ہو جاتی ہے۔ ماہور کی جان مراشلی نے اس دن بچائی جب وہ غلطی سے خود کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اب سے دونوں کرداروں کی تقدیر اٹل طور پر جڑی ہوئی ہے۔ ماہور عزیز تورل کی قیمتی بیٹی ہے جو ترکی کے سب سے طاقت خاندانوں میں سے ایک ہے۔ وہ اس دن کھینچی گئی ایک تصویر کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتی ہے جو اس کی زندگی کو مسلسل خطرے میں ڈال دیتی ہے، لیکن اس کی بے خوف شخصیت کو شامل کرنا تقریباً ناممکن ہے، کم از کم مراشلی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے جو اب ماہور کے محافظ کے طور پر ملازم ہے۔ نمبر 1، ہر یاردے سین۔ سیلین ایک پرجوش اور محنتی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے ٹکڑے اس وقت گرتے ہوئے دیکھتی ہے جب اسے اپنی پہلی جائیداد کے طور پر خریدنے کے لیے بہترین چھوٹا سا گھر ملتا ہے۔ دیمیر نے پہلے ہی اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ کئی سالوں کے بعد بیرون ملک کے سفر کے بعد کچھ گھریلو الزامات پر واپس جانے کے لیے خواہاں ہے۔ اس لیے اس نے وہ گھر خریدنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ پلا بڑا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جائیداد کا صرف آدھا حصہ ہے جس نے پہلے ہی گھر پر جنگ میں گھرے خاندان سے خریدا ہے۔ گویا اچانک کسی ناپسندیدہ اجنبی کے ساتھ گھر کا اشتراک کرنا کافی نہیں تھا۔ جب سیلین کام پر پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمپنی کو ایک صحیح سرمایہ دار دیمیر نے سنبھال لیا ہے۔ دونوں اپنی نجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ایک دوسرے سے بچنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور چیز ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتے، ناگزیر کیمسٹری جو پرجوش خوبصورت نوجوان تاجر اور خوبصورت تخلیقی اور باصلاحیت معمار کے درمیان بنتی ہے۔ جیسے جیسے کام کی جگہ اور گھر میں رویداؤں میں تناؤ بڑھتا ہے، اس دلکش رومانوی سیریز میں ایک رومانس کھلنا شروع ہو جاتا ہے جو 2019 کے موسم گرما کے دوران ترکی میں سیزن کا سب سے کامیاب ڈرامہ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔